علیہ وسلم کو ناگواری اور تکلیف ہوئی اور اس جھگڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا. پہلا نقصان. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جھگڑا کرنا آپس اختلاف اللہ کو کتنا ناپسند ہے. شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا. پھر حضور علیہ السلام کی دعا سے اور کوشش سے پھر شب قدر بتائی گئی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر آسانی کی اور فرمایا کہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں یعنی 21 رمضان کی شب 21 میں لگتی ہے کیونکہ مغرب سے تاریخ گزرتی ہے. 21 23 25 27 اور 29 یہ 5 رات جو اہتمام کر لیا وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اسے شب قدر حاصل ہوئی, جس میں سے پہلی رات ہم الحمدللہ اہتمام کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, سال میں صرف 5 راتیں اس کا اہتمام کرنا ہے. شب قدر جیسی نعمت آپ کو ملے گی. ویسے تو ہر رات اہتمام کر ہی رہے ہیں, سال کے 365 دن مسلمان اہتمام کرتے ہیں جاگنے کا. تو لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سال بھر جاگتے ہیں وہ آج سونے کی کوشش لے جاتے ہیں اور نیند ایسی آتی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا دیں, تو آپ کو اس سے لڑ کر اس سے مقابلہ کر کے شب قدر کو حاصل کرنا ہے. مغفرت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی. عزیزان گرامی, ہم پر تو اللہ نے بڑی آسانی کی ہے. سابقہ امتیں جو تھی انہیں تو بڑی سخت آزمائش میں ڈالا گیا ہے, تکلیف اٹھائے وہ, اور تو آسانی کے ساتھ 100 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فرق ہے. خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بھی زیادہ. تو وہ کتنا زیادہ ہے اللہ ہی بہتر جانے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں حالت کہ لوگ دین سے کتنے دور ہو رہے ہیں. ہر آدمی تقریر میں یہی بول رہا ہے, بولنا بھی چاہیے, تنقید کر رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, خالی تنقید کرنے سے اور مسلمانوں کی خرابیاں بتانے سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں. اس کے لیے محنت, کوشش اور جدوجہد کرنا پڑے گا اور لوگوں کو پیچھے پڑھ کر بلانا پڑے گا, تب جا کے کچھ نتیجہ نکلے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوشش نہیں کی, بے انتہا کوشش کی, فون کیے, ملاقاتیں کیے, دو بدو ہر طریقے سے میسج کیے, پوسٹر لگائے اور سال بھر اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. لیکن ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر نہیں, ہر جگہ ہی دین کے معاملے میں لوگ پیچھے آ رہے ہیں, کیونکہ ضروری کام بھی رہتے ہیں لوگوں کو. لیکن کبھی کبھار اس کو بھی تھوڑا نظر انداز کر دینا چاہیے, کیونکہ آخرت میں کامیابی, پوری دنیا میں ہر چیز کرنے کے بعد آخرت میں کامیابی ہو جانا ایسا آسان نہیں ہے. میں آپ کے سامنے آج صرف کچھ احساس دلانے کی باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا. بڑی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحت کا معاملہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, سب کی صحت کیا حال ہے. مسجدوں میں کرسیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. نوجوان جو ہے بیٹھ نہیں سکتے, نیچے بیٹھ گئے تو اٹھ نہیں سکتے, پیر جسم کیسے سن ہو جاتے ہیں. گھٹنے مڑ گئے تو سیدھے ہونا مشکل ہو جاتی ہے. اٹھتے ہیں تو صورت ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کیوں؟ تکلیف کی وجہ سے. اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے فزیکلی انفٹ ہیں. پہلے زمانے میں بھی لوگ بیمار ہوتے تھے تو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. اب نہ سجدہ کر سکتے ہیں نہ رکوع. یہ خواب غور بات نہیں ہے کیا؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ پہلے کیا ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں تھی, یہ نہیں نکل گئی. عزیزان محترم, اتنے آرام طلب اور کمزور ہو گئے ہیں کہ تھوڑا وزن اٹھاتے ہی ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ دائمی نقصان ہو جاتا ہے, پرماننٹ. اب وہ زندگی بھر 10-12 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا انسان کو, اور نیچے نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے مجبوری ہے اوپر بیٹھنے کی. اگر آپ مضبوط ہوتے, طاقتور ہوتے, مسلس آپ کے طاقتور ہوتے, تو پھر آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. آپ وزن بھی اٹھا سکتے, نیچے بیٹھنے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا.
گھٹنے ہر کسی کے خراب ہو گئے ہیں، کک نہیں مار سکتے، تو سیلف کی گاڑیاں نکل گئی۔ پہلے زمانے میں ترکاری بھاجی پیاز بیچنے والے آتے تھے، پوری دن چیخ چیخ کے بیٹھ اسپیکر لگا کے آ رہے ہیں، دمی نہیں ہے۔ یہ سب تبدیلیاں دیکھیے، اب دن بہ دن انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے باہر آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو کمزور کے مقابلے میں طاقتور مومن زیادہ پسند، طاقتور بننا چاہیے۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا ایک کیلکولیشن ہے کہ آپ دن میں 8 گھنٹے سو رہے ہیں، تو اگر آپ کی عمر 60 سال ہے فرض کریے، تو 20 سال خالی سونے میں نکل گئے۔ کتنے سال نکل گئے؟ جب سے آپ کے اوپر نماز روزہ وغیرہ فرض ہو، وہ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے بولیے؟ کم سے کم 10 سال بالغ ہو جاتا ہے۔ بالغ 10 سال میں تو نہیں ہوتے، لیکن فرض کریے تو 10 سال سے پہلے جو کچھ کیے وہ کوئی حساب میں نہیں ہے، وہ تو کوئی چیز آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھی۔ اور 10 سال کے بچے کرتے بھی کیا ہیں؟ آج کل تو 20-25 سال کے بھی ہو گئے تو نماز نہیں آتی۔ کئی لوگوں کی سنا ہوا نماز پڑھنا نہیں آتا، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، قرآن آتا ہے، نماز آتی ہے، بے شمار غلطیاں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اٹھک بیٹھک کر لیتے بس جا کے، بس اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، 10 سال یہ نکال دیجیے، بچے 30 سال، اس میں سے کھانا پینا، چلنا پھرنا، ضروریات زندگی، نہانا پیشاب اور وغیرہ ضروریات، وہ سب کے 4 گھنٹے کے، تو 4 گھنٹے کے ہو گئے 10 سال، 40 سال کی زندگی ختم ہو گئی۔ نوکری کے 8 گھنٹے کم سے کم، اور 20 سال بچے کتنے؟ 5 سال، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ 2-3 سال بھی اللہ کی راہ میں ہم دینے بہت نہیں دیتے کو، پورا پوری زندگی کی عبادت کا وقت اگر جمع کیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہی مقصد پوری زندگی میں حاصل نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 60 سالہ زندگی گزار کر جب بندہ بے عملی کی لے کر جائے گا تو اس کے بعد اللہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، کیا منہ سے جواب دے؟ اتنی بڑی زندگی ہے میں نے تجھے دی، تو کیا کیا بندے؟ تو پھر اللہ کے پاس کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی، دین سے بیزارگی کا یہ عالم ہے۔ آدمی کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی، کوئی کام میں انٹرسٹ نہیں رہتا، اور وہاں پر اگر وہ چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، جوائیاں آتی ہیں، منودگی آتی ہے۔ لیکن جہاں جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہاں فریش اینڈ فائن رہتے ہیں، آپ کی باڈی تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی، بہترین کمیونیکیشن کرتے ہیں وہاں۔ وہی دعوت میں چلے گانا چل رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، آپ بھی گئے ہیں دعوت میں، گانا پڑھی، عورتیں ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کیا حالت رہتی۔ ایک لمحے کے لیے دین نہیں آتی کسی کو، ایک لمحے کے لیے آنکھ نہیں جھپکتی، کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے کا جوان کا، کیا چل رہا ہے آرکیسٹرا۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ رسول کی بات جو ہوتی ہے تو یہ حالت ہے، یہ ہماری سوچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب اچھی سوچ، اور اس محفل میں ہی بات لوگ، میں کسی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ دلچسپی رکھ سکتے ہیں، بعض لوگ جو دلچسپی جن کی کم ہے ان کا حال کچھ اور ہے۔ تو اس سوچ کو بدلنا چاہیے، دین کے معاملات میں دلچسپی دکھانا چاہیے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر کی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے، اور رمضان ایک آخری موقع ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث میں صرف ایک ہی حصہ سناؤں پاس کر، ممبر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے، پہلی سڑی، دوسری سڑی، تیسری سڑی، آمین 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 3 دفعہ پڑھے۔ کسی دعا پر کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں ہے، صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ 3 دفعہ آمین بولے، کوئی دعا کرتا ہوا یہ نظر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام آگے دعا کر رہے تھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اس کی مغفرت نہ ہو تو پھر کبھی نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام آمین فرما دیے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں جو بخشا نہیں جائے گا پھر کبھی بخشا نہیں جائے گا. اگر فرض کریے اب تک جتنے رمضان گزرے ہم بخشے نہیں گئے اور یہ رمضان بھی ہم غفلت سے گوا دیے, مر گئے, تو پھر کیا بخشنے جانے کی امید ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, تو پھر یہ پھر بدعا بھی بہت خطرناک ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے زنا کاری کرنے کا اعتراف کیا. ادھر سے آیا, یا رسول اللہ میں زنا کار ہوں, میں نے زنا کیا, شادی شدہ آدمی ہوں, مجھے آپ پاک کریے. حضور علیہ السلام منہ پھیر لیے. ادھر سے آ کے بولے, یا رسول اللہ میں زنا کار ہوں, شادی شدہ ہوں, مجھے آپ پاک کریے, یعنی سزا دے کر. پھر حضور ادھر منہ پھیر لیے. پھر ادھر سے آیا, یا رسول اللہ میں زنا کار ہوں, میں شادی شدہ ہوں, آپ مجھے پاک کریے. پھر حضور ادھر منہ پھیر لیے. چوتھی دفعہ بولنے پر حضور نے فرمایا اس کو لے جا کر سنسار کر دو. رجم قرآن میں جو ذکر ہے, پتھروں سے مار کر مارنا. اب پتھر مارنے لگے لوگ تو پریشان ہو گیا, بچہ بھاگنے لگے. اس کے پیچھے لوگ گئے, کوئی ڈنڈے سے, کوئی پتھر سے, کوئی کسی چیز سے, لکڑی سے مارے. بھاگتے بھاگتے آخر مر گیا وہ شخص. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو اسے چھوڑ دینا تھا. جو اعراض فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پھر لیے وہ ایک موقع دے رہے تھے. اگر وہ چلے جاتا تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا. جبکہ حدود شریعت میں معاف کرنے کا احکام نہیں ہے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رحم فرما رہے تھے. ایسے ہی ایک چور کا واقعہ ہے, وہ اعتراف کیا, پھر اس کے اعتراف کرنے پر جب حد شرعی جاری ہوئی تو اس کا ہاتھ کٹا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو صحابہ اس کی رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کاٹی جا رہی ہے اور مر رہی ہے تو میں روؤں گا نہیں تو کیا کروں. اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت کہ سزا یافتہ شخص بھی اگر سزا پاتا تو اس کا نقصان ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غم اور افسوس کا اظہار فرماتے. کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جہاں پر امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا نہ کرتے. تو عزیزان گرامی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے خادم تھے, رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی دے دیتے تھے, طہارت کے ڈھیرے رکھتے تھے, جانماز بچھاتے تھے تہجد کے وقت. تو حضور علیہ السلام ان سے دعا کے لیے کہتے تھے حضور سے. تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا خوش ہو کر خدمت سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں دے دیا, لیکن اس کام میں سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. یعنی کہ یہ سن کر اطمینان مت کر لو کہ میں جنت عطا فرما دیا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, نماز کی ضرورت نہیں ہے, روزے کی ضرورت نہیں ہے, حج کی, زکات کی, صدقہ, خیرات, عبادت, اب میں جنتی ہو گیا, حضور کی زبانی سن لیا, اب میں کچھ نہیں کروں. نہیں, بلکہ اس کام میں سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. یعنی کہ خوب سجدے کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو, انشاءاللہ میں تمہیں جنت میں ضرور لے کے جاؤں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باعمل زندگی گزارنا, یہ تعلیم دی ہے, بے عملی کی زندگی نہیں. اور عزیزان محترم, چاہے برائی ہو چاہے اچھائی, جو بھی کام ہو وہ محنت سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گئے, نہ برائی میں پکے ہیں نہ اچھائی میں. بے مقصد زندگی, بے مقصد, پہلے تو برا کام کرنا چاہیے, میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں. بے مقصد زندگی ہے, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, زندگی یوں تمام ہو رہی ہے, وہاں بیٹھے ہوئے, یہاں بیٹھے ہوئے, وہاں بیٹھے ہوئے. اس سے اچھا یہاں کے بیٹھو. لیکن نہیں, چاہے کتنا ہی بولو آتے نہیں ہیں لوگ. عزیزان گرامی, تو بہرحال آج کی رات میں یہی آپ سے گوشہ گزار کر رہا ہوں کہ شب قدر جیسی مقدس رات اور ایک مہینے میں اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو پھر بخشا ملے گا. مر گیا سمجھیے تو اللہ ہی حافظ ہے بس, کیونکہ ایسا کام کر کے گئے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے, اللہ کی
کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے اہتمام کیا گیا کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو بدعا کرنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تب جا کے یہ بدعا، اتنا بڑا اہتمام رمضان کے ناقدروں کی عذاب کے لیے، اتنا بڑا اہتمام، ان کی بخشش کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا، ان کی بخشش کا دروازہ ہی بند کر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پر ہے، آپ خالی رحمت پر تکیہ کر لیں گے، اللہ باقی چیزوں میں نہیں کرتے اللہ کی رحمت۔ کوئی جو ہے سو کہیں جا کر پہاڑ پر بیٹھ کر امیدوار رحمت خدا بندی بن جائے، اور یا منہ کھول کے ٹھہر جائے، کھانا آ جائے منہ کے اندر، وہاں پر ایسا نہیں کرتے، وہاں پر آپ کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی نماز نہیں آتی کیا کریں، قرآن پڑھنا نہیں آتا اب کیا کروں، وہ شخص کار میں چلاتا ہے، وہ شخص جو ہے موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے، وہ شخص کمپیوٹر بھی چلاتا ہے، وہ شخص موبائل بھی چلاتا ہے، یہ کیسا آ گیا؟ سیکھتے سیکھتے آ گیا، تو وہ بھی سیکھتے سیکھتے آ جائے گا۔ اب آپ بڑے ہو گئے 25 سال 30 سال، اس کے بعد کوئی فون لیے تو آپ یہ کہتے ہیں میری عمر 30 سال ہو گئی، اب تک فون نہیں چلاتا تھا، اب کیسا ہے گا لہٰذا فون چلا بیٹھی، بلکہ اب وہ فون لے کر پھرتے ہیں جگہ جگہ، ذرا ایسا کیسا کرنا بتاؤ، ویسا کیا کرنا بتاؤ، اس کو کیسے استعمال کرنا، جدوجہد کر کے سیکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ خواہش ہے اور یہ ضرورت ہے آپ کی، لیکن نماز کے لیے ویسی جدوجہد ہے آتی نہیں۔ کئی لوگ ایک دوسرے کو سن لیں، یا پھر کتاب پڑھنا آتا ہے تو کھول کر التحیات چیک کریے، درود ابراہیم چیک کریے، دعائے معصورہ چیک کریے، غلطیاں ہی ہوتی، یہاں تک کہ ربنا الک الحمد بولتے، الک الحمد ہے ہی نہیں، وہ ربنا ولک الحمد، سوال یہ ہے سمی اللہ لیمن سمی اللہ لیمن حمیدہ، یہ تک بولا نہیں آتا لوگوں کو۔ دوسری بات تو بڑھ عزیزان گرامی، آپ بتا رہے کیا حال ہے، جیسے میں حالات کا تبصرہ زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے مخرجین سے بھی میں خواہش کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مکی زندگی کی بات ہو رہی ہے، تو مکی زندگی کے انداز سے ہی بات کرنا چاہیے، ورنہ پھر اپنے لیے نقصان دے دیں کہ سلمان عزیز صاحب چلے گئے، فاتحہ پڑھ لیے، قصہ ختم، اب ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اب ان کے گھر والے کھانے کے